والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقام پر مختلف قسمیں کھائی ہیں، خصوصاً 30ویں پارے میں بیشتر صورتوں میں اللہ رب العزت نے کئی قسمیں کھائی ہیں۔ سورہ عصر میں اللہ رب العزت نے عصر کی قسم کھائی ہے۔ عصر سے مراد نماز عصر بھی ہے اور وقت اور زمانہ بھی عصر کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، اور جس چیز کی اللہ رب العزت قسم کھاتا ہے وہ چیز کسی خاص اہمیت اور عظمت پہ دلالت کرنے والی ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے جو عصر کی قسم کھائی ہے، زمانے کی قسم کھائی ہے، تو میری اور آپ کی زندگی، ہماری عمریں اسی وقت سے مرکب ہیں۔ سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، دن اور پھر مہینے اور سال جو میری اور آپ کی زندگی کے ہیں، یہ اسی وقت سے بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وقت کی اہمیت کو یہاں بیان فرمایا ہے کہ انسان کو وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگلی آیت میں جو فرمایا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ یقیناً انسان بہت بڑے خسارے کے اندر ہیں، تو یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ لوگوں کی اکثریت کو وقت تو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ عمر تو دیتا ہے، زندگی تو دیتا ہے، لیکن وہ اس زندگی کو کسی قابل قدر عمل کے اندر جو ہے وہ صرف نہیں کرتے اور اس وقت سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اکثریت لوگوں کی یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی اس کی صراحت ہے، فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ لوگوں کی اکثریت دو نعمتوں کے بارے میں اکثر خسارے بھی مبتلا رہتی۔ تو یہاں سورہ عصر کے اندر بھی یہی فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان مجموعی طور پہ خسارے کے اندر ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کر لینے والے لوگوں کے باقی پوری انسانیت خسارے اور گھاٹے کے اندر ہے۔ تو گویا کہ یہ 4 بنیادی ستون ہیں انسان کی فلاح اور کامیابی کے، اگر یہ انسان کے اندر موجود ہیں تو انسان اس خسارے سے نکلے گا، اس خسارے سے بچے گا، ورنہ اس خسارے سے بچنا انسان کے لیے ممکن نہیں۔ یہ وہ 4 باتیں ہیں جن کے بارے میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب وہ آپس میں ملتے تھے تو مجلس چھوڑنے سے پہلے، اس ملاقات کو ختم کرنے سے پہلے ایک دوسرے کو سورہ عصر پڑھ کے نصیحت کرتے تھے، پھر سلام کر کے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے تھے۔ یہ اس قدر اہمیت والی صورت ہے، اور یہ 4 باتیں اتنی اہم ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے صرف یہ صورت نازل فرما دیتا اور باقی کوئی دلیل بھی نازل نہ کرتا تو لوگوں کی ہدایت کے لیے یہی چیز کافی تھی۔ گویا کہ انسان کی کامیابی کا انحصار ان 4 اصولوں کے اوپر ہے۔ الا الذین آمنوا، اس خسارے سے وہ لوگ بچتے ہیں جو حقیقی معنوں میں ایمان لانے والے۔ ایمان اگر آپ کو اس بات پہ آمادہ کر رہا ہے کہ آپ اپنے وقت کی قدر کر رہے ہیں اور اپنے اس وقت میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر گویا کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ آپ کو اس خسارے سے نکال رہا ہے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ جو ایمان لا کے پھر نیک اعمال کرتے ہیں۔ ایمان وہ کارگر ہوتا ہے، وہ مفید ہوتا ہے جو انسان کو عمل کی طرف لے کے جائے۔ بے عملی والا ایمان جو ہے وہ یقیناً انسان کے لیے کم ہی فائدہ دیتا ہے، اس لیے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان عمل صالح کرے، اور عمل صالح، نیک عمل کی بنیاد ایمان ہے۔ آپ کی کوئی بھی کاوش، کوئی بھی کوشش، اس کے پیچھے جو داعیہ ہے وہ ایمان ہونا چاہیے کہ آپ نے ایمان کی حالت میں وہ کام کرنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کئی دفعہ حدیث سنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام ایمانا
واحتسابا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے۔ تو فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان جو ہے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر اس ایمان کی آبیاری کے لیے نیک اعمال کی۔ عمل جو ہے وہ تب نیک بنتا ہے جب دل میں ایمان ہو۔ اگر ایمان نہ ہو تو آپ دنیا کا جو مرضی کارنامہ سر انجام دے لیں، آپ بہت بڑا کارنامہ کہ پوری دنیا میں کسی ایسا کارنامہ سر انجام نہ دیا ہو، اگر اس کے پیچھے ایمان نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے، اللہ کی توحید پہ یقین نہیں ہے، تو بڑے سے بڑا کارنامہ بھی زیرو ہے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ کیونکہ ہم عقائد سے نابلد اور ناشنا ہوتے ہیں، قرآن مجید کی طرف اکثریت کی توجہ کم ہوتی ہے، اس لیے ہم جو عام ظاہری کارنامے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور سیدھا جنت میں پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو معیار ہے وہ ایمان ہے۔ اگر ایک بندے کا ایمان ہی قابل اعتبار نہیں ہے، اس کے باقی کارنامے وہ سارے کے سارے زیرو ہیں۔ اس لیے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ بچیں گے اس خسارے سے جو ایمان لائیں گے، اور ایمان بھی ایسا کہ وہ ایمان پھر نیک اعمال کے اوپر انسان کو آمادہ کرے۔ اور تیسری بات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ ایمان لے کے خود ہی نہیں بیٹھ جانا، بلکہ اس دعوت کو، اس ایمان کی دعوت کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ حق سے مراد یہاں دین حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیجا ہے۔ فرمایا وہ ایمان والے یہی نہیں کرتے کہ خود چراغ جلا کے جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور خود روشنی حاصل کرتے ہیں، بلکہ اس چراغ کو آگے جو ہے وہ پھیلاتے ہیں، اس روشنی کو آگے پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں۔ حق بات کیا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، حلال اور حرام کا ایک دوسرے کو جو ہے وہ تاکید کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے اور ناجائز ہے، یہ فریضہ جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور چوتھا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ اس راہ میں جو آنے والی تکلیفیں ہیں، جو بندہ اپنی زندگی کا مشن یہ رکھتا ہے کہ ایمان لاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے اور پھر لوگوں کو بھی اس کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ کانٹوں کی سیج ہوتی ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر اس راہ میں اسے تکلیفیں نہیں آئیں گی، اسے پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو ایمان والے یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ اس راہ میں آنے والی تکلیفیں جو ہے ان کو صبر کے ساتھ برداشت کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے صبر کی امید رکھی، ثواب کی امید رکھی۔ تو یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آپ گزار رہے ہیں، تو اس سورت کی روشنی میں اپنا جائزہ ضرور لیجیے اور اپنے اعمال کا جائزہ ضرور لیجئے کہ کہیں ہم خسارے کے اندر تو نہیں جا رہے۔ یہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ عمر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ لمحات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، کہیں اس میں ہم گھاٹے کا سودا تو نہیں کر رہے۔ آج 13-14 دن گزر چکے ہیں اور اتنے ہی شاید دن باقی ہوں، ہم نے اس میں کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے، یہ سورت گھر جا کے اگر تفسیر ہے گھر میں تو وہ نکال کے اس کی تفسیر ضرور پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے اور اس پہ غور و فکر کیجیے۔ دیکھیں ہم اگر اپنے آپ کو خود وقت نہیں دے سکیں گے تو ہمارے لیے کوئی دوسرا کچھ نہیں کرے۔ کچھ نہ کچھ اوقات زندگی میں اپنی ذات کے حوالے سے بھی غور و فکر کرنے کے لیے ضرور نکالا کریں۔ کوئی تنہائی کے، خلوت کے لمحات کہ انسان کوئی قرآن کی سورت کھول لے، کوئی جو ہے وہ قرآن کی آیت پڑھے، اس پہ غور و فکر کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا وفیہ ذکرکم افلا تعقلون، کہ اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کرے کہ میں کہاں ہوں، میرا ذکر کہاں ہے، سعادت مندوں کے اندر ہے یا بد نصیبوں کے اندر ہے؟ یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ رمضان میں نیکی کا رجحان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیاطین کو اس نے جکڑ دیا ہے، تو ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کی طرف آئیں اور ایمان، عمل صالح اور ایک دوسرے کو اچھی بات بتانا، بری بات سے روکنا اور صبر کی تلقین کرنا، یہ انسان کی نجات کا ایک بنیادی ڈھانچہ ہے جس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔